اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ میں نے اس سے پہلے کچھ ویڈیوز بنائی تھیں جن میں آدم علیہ السلام کے جسم کا ذکر تھا اور ان کے جنت میں جانے کا ذکر تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کا جسم بنایا تو وہ شفاف تھا، نورانی تھا۔ جب اس کو جنت میں بھیجا تو وہ نورانی جسم، شفاف جسم کے ساتھ جنت میں گئے تھے۔ جب انہوں نے ممنوعہ درخت کا پھل کھایا تو ان کا جسم ظاہر ہو گیا، یعنی اس میں بشری صفات پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، فرشتے نوری ہیں، نور سے بنے ہیں، شیطان ناری ہے، آگ سے بنا ہے، اور آدم خاکی ہے، خاک سے بنا ہے۔ نور اور نار دونوں شفاف ہیں، لطیف ہیں، لیکن خاک یہ کثیف ہے۔ اس سے تخلیق شدہ آدم کیسے لطیف ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بے نیاز ہے۔ اس نے ایسی مثالیں پیدا کر دی ہیں جو ہماری رہنمائی کرتی ہیں اور ہمیں صحیح نتیجے پر پہنچنے کے سلسلے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ دیکھیے، میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنے لگا ہوں کہ کثیف اور مادی چیزوں سے کیسے لطیف چیزیں بنتی ہیں۔ یہ تو دنیا کی مثال ہے نا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو وہ تو کمال، سویتہ، بالکل برابر کر دیا، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رکھی۔ دیکھیے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، شیشہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے جو ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، لطیف ہوتا ہے، ہم اس میں سے آر پار دیکھ سکتے ہیں اور کئی اس سے ہم قسم کے استعمالات میں لاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ شیشہ جو لطیف ہے، جسے ہم ٹرانسپیرنٹ ہے، اس کے بنانے والے اجزاء کیا ہیں؟ ایک تو ہے ان میں میٹھا سوڈا، پھر ریت، چونا اور سہاگا۔ اس میں کم و بیشی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ مادی چیزیں ہیں، زمینی اجزاء ہیں جو کہ کثیف ہیں، لطیف نہیں ہیں۔ لیکن جب ان کثیف اجزاء کو ملایا کر جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، طبخ کیا جاتا ہے، تو وہ شیشہ بنتا ہے جو کہ لطیف ہوتا ہے اور جس میں آر پار دیکھا جا سکتا ہے، اس میں کثافت نظر نہیں آتی۔ یعنی جب ہم شیشے میں سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی موجودگی کا بھی علم نہیں ہوتا کہ کیا ہم واقعی شیشے میں سے دیکھ رہے ہیں یا ویسے دیکھ رہے ہیں۔ وہ کس سے بنا؟ انہی مادی اجزاء سے بنا جو کہ کثیف تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا، اسے بالکل ٹھیک ٹھاک کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي۔ سویتہ یعنی بالکل ٹھیک ٹھاک بنا دیا، تو پھر اسے جنت میں بھیج دیا۔ جنت میں بھیجنے کے بعد جب آدم علیہ السلام نے اور اماں حوا نے وہ ممنوعہ شجر کا پھل کھایا تو کیا ہوا؟ یہ ہمارا بشری جسم، یعنی وہ کثافت جو اس میں موجود تھی لیکن لطافت کے درجے پر پہنچ چکی تھی، وہ ظاہر ہو گئی اور ہمارا جسم بشری جسم بن گیا۔ یہ تو بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ آدم علیہ السلام کا جسم جنت میں جانے سے پہلے اور تھا اور جنت میں آنے کے بعد اور تھا، یعنی پہلے وہ لطیف تھا، کثیف نہیں تھا، اور جنت میں آنے کے بعد، نکلنے کے بعد وہ جسم تھا، وہ کثیف تھا، یعنی بشری جسم تھا۔ یہ مثال جو شیشے کی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ واضح طور پر اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ کثیف چیزوں سے لطیف چیزیں بنائی جا سکتی ہیں۔ دوسری بات، فرشتے نوری ہیں،
उनका जिस्म नूरी है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम कभी कभार हज़रत दाहिया कल्बी की शक्ल में ज़ाहिर होते थे, यानी वो इंसानी सूरत में आते थे, तो वो उनमें तब्दीली हुई, यानी वो नूरानी जिस्म बशरी जिस्म बनकर सामने आ गया। इसी तरह शैतान वो भी ट्रांसफार्मर है और वो भी अपना जिस्म तब्दील कर लेता है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने जब आदम को भेजा था जन्नत में, तो उसे कहा था कि तुम्हारा जिस्म क्योंकि मैंने नूरानी बना दिया है, लतीफ़ बना दिया है, अब तुमने वो फल नहीं खाना। अगर वो फल खाओगे तो तुम्हारा जिस्म बशरी जिस्म बन जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। यानी ये कहना कि आदम मट्टी से बना था, वो लतीफ़ नहीं हो सकता। हमारे सामने दुनिया में भी ऐसी मसाले मौजूद है कि कसीफ चीज़ों से लतीफ़ चीज़ें बन जाती हैं, बनाई जा सकती हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फ़िरक़ों की बात नहीं करता और कोशिश करता हूँ कि ऐसी बात कहूँ कि किसी फ़िरक़े का इल्ज़ाम ना आए और वो हक़ाइक़ जो हम सबको पहले ही मालूम होते हैं उनको आपके सामने पेश करूँ और उनसे नतीजा अख़ज़ करूँ। सामीन, नाज़रीन, अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतों की बारिश करे और हमें भी अपनी रहमतों और फजल हमारे हिस्से में भी डाल दे। आमीन। खुदा हाफिज़।